اور فطرت میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے، اس کا اس کائنات سے تعلق کیا ہے، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جتنا انسان خود شناسی پر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس مکر سے نکالتا ہے، اس فسوں سے نکالتا ہے جو اپنی ہستی کے عدم ادراک سے پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی معرفت خداوندی میں بڑھ جاتا ہے۔ مکر کہتے ہیں وہ چال جو دوسرے کی تباہی کے لیے چلی جائے، وہ تمام چالیں جو انسان کسی کی بھی تباہی کے لیے چلتا ہے وہ مکر ہے۔ اور فسوں کہتے ہیں، بنیادی طور پہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، مرادفات میں سے ہیں، مکر اور فسوں۔ مولانا نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اس کا بہت استعمال کیا۔ مولانا کی مثنوی، اس کا ایک خاص موضوع ہے خود شناسی، کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ بہت بہت مولانا اس کو بار بار اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، وہاں بھی اور اپنی غزلیات میں بھی۔ مولانا کی غزلیات ایک مستقل کتاب ہے، اور مولانا کی یہ جو چیزیں ہیں مثنوی میں، خیر ان کے تو کہنے ہی کیا، وہ مستقل ایک چیز ہے۔ حسام الدین، مولانا کو بڑی محبت تھی ان سے، حسام مل گئے انہیں، اور حسام الدین نے ان سے ساری چیزیں اس محبت اور تعلق میں لکھوا لی۔ اسی لیے مولانا روم جب مثنوی کہیں سے شروع کرتے ہیں، نیا باب، پھر نئی اس کی جلد، تو کہتے ہیں آؤ حسام الدین پھر باتیں کریں، اے حسام الدین میری جان، آؤ پھر کچھ اور قصے سنیں اور سنائیں۔ اس طرح کے بہت سے اشعار جو ملتے ہیں، وہ اس محبت کا جو اللہ کے ساتھ انہیں تھی، مادیت میں کوئی چیز چاہیے تھی کہ جس سے وہ بات کر کے اپنا دل بہلاتے، اور وہ جو چیز تھی وہ حسام الدین تھی۔ اس لیے مثنوی میں بہت جگہ پہ مولانا نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ سبب بنے، اللہ تعالیٰ روشن رکھے ان کی قبر کو، کہ مولانا سے بہت کچھ انہوں نے لکھوا لیا اصرار کر کے۔ اسی لیے مولانا پہ کبھی چوتھے آسمان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کس کا ذکر کرتے ہیں۔ شمس تبریزی، مولانا روم اور حسام الدین، یہ تینوں ایک ہی سیریز میں آتے ہیں، ایک ہی تسلسل میں آتے ہیں۔ مولانا بار بار کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، تم کیا ہو۔ ہندوؤں کی قدیم تہذیب، چینیوں کی قدیم تہذیب، کئی ہزار سال قبل مسیح کے اب جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، ان میں بھی عجیب بات یہ لکھی ہوئی ہے اپنی ان کی زبانوں میں، کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ ہندوؤں کا ایک ٹیمپل بہت قدیم، اس پہ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی دریافت کرو۔ یہ ایسا مضمون ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں برس تک امت میں، مختلف امتوں میں جو فکر کرنے والے لوگ تھے، ان کے یہاں زیر بحث رہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت پیدا کرو، خود شناسی۔ علامہ اقبال کے یہاں خودی، کہ میں کیا ہوں، بہت زیادہ یہ موضوع رہا۔ اپنے آپ کو آدمی پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر کیا پاتا ہے سوائے اس کے کہ میں مٹی ہوں اور کچھ نہیں۔ بس میری حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے
سوائے اس کے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ انا کا کانٹا نکالتا ہے، وہ اپنی ہستی کا فنا ہے، اور جتنی یہ فنائیت طاری ہوتی ہے اتنا ہی بقا کے اسباب اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنی بقا کے جتنے بھی منصوبے بناتا ہے کہ میرا نام باقی رہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ غالب آتا ہے اور خدا ایسا مٹاتا ہے کہ پھر کوئی یاد کیا کرنا پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی آیا بھی تھا کہ نہیں آیا۔